الاصل ان الدنیا کلها دارانی دار الاسلام و دار الحرب وعند الشافعی الدنیا کلها دار واحدۃ۔ اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ السلام پوری علیکم۔ دنیا دو دار ہیں، دار الاسلام اور دار الحرب، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک پوری دنیا ایک دار ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ پوری دنیا دو دار ہیں، دار الاسلام اور دار الحرب، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں پوری دنیا ایک ہی دار ہے۔ لہذا اختلاف دارین کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب احناف کے یہاں جاری ہوں گے، لیکن امام شافعی کے یہاں چونکہ پوری دنیا ایک ہی دار ہے تو اختلاف دار کے جو مسائل ہیں وہ امام شافعی کے یہاں نہیں ہوں گے۔ چنانچہ حربی اگر ہمارے اموال کو لے لیں اور اسے دار الحرب میں اکٹھا کر لیں، جمع کر لیں، تو وہ اس کے مالک ہو جائیں گے ہمارے نزدیک، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ اس کے مالک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے یہاں پوری دنیا ایک ہی دار ہے، تو اگر وہ دار الحرب لے جائیں اور اسے وہاں پر اکٹھا کر لیں تب بھی وہ اس کے مالک نہیں ہوں گے، اور ہمارے یہاں وہ اس کے مالک ہو جائیں گے، اس لیے کہ دو دار ہیں، دار الاسلام اور دار الحرب۔ موانع ارث میں سے ایک معنی جو ہے وہ اختلاف دارین بھی ہے، لہذا اختلاف دارین کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے یہاں جاری ہوں گے، امام شافعی کے یہاں نہیں۔ الاصل ان الدنیا کلها دارانی دار الاسلام و دار الحرب وعند الشافعی الدنیا کلها دار واحدۃ۔ اصل یہ ہے کہ دنیا پوری دو دار ہیں، دار الاسلام اور دار الحرب، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک پوری دنیا ایک دار ہے۔ الاصل عندنا ان من احل بالحج فی غیر اشہرہ وهو من اہل الاحلال لزمه ما احل به ولم يلزمه غیر ما احل به كما لو احل به فی اشہر الحج۔ اصل اور ضابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جس شخص نے حج کا احرام باندھا اشہر حج کے علاوہ میں، اور وہ احرام باندھنے والوں میں سے ہے، یعنی اس کا اہل ہے، تو اس پر لازم ہوگا جس کا اس نے احرام باندھا ہے، اور نہیں لازم ہوگا اس کے علاوہ جس کا اس نے احرام باندھا ہے، جیسا کہ اگر وہ اشہر حج میں احرام باندھا۔ ہمارے نزدیک اگر کسی شخص نے اشہر حج کے علاوہ میں حج کا احرام باندھا اور وہ اس کا اہل بھی ہے، یعنی عاقل بالغ ہے، تو ایسی صورت میں وہ جس کا اس نے احرام باندھا ہے، یعنی حج کا احرام اس نے باندھا ہے، تو حج ہی اس پر لازم ہوگا، حج کے علاوہ مثلا عمرہ وغیرہ اس پر لازم نہیں ہوگا، وہ اس احرام سے حج ہی ادا کرے گا، حج ہی اس کو لازم ہوگا، عمرہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اگر وہ اشہر حج میں احرام باندھتا، حج کے مہینوں میں احرام باندھتا تو حج ہی لازم ہوتا، ایسے ہی اشہر حج کے علاوہ میں اگر اس نے احرام باندھ لیا ہے تو اس پر حج ہی لازم ہوگا، عمرہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن امام شافعی کے یہاں چونکہ اس نے اشہر حج کے علاوہ میں احرام باندھا ہے تو اس پر عمرہ واجب ہوگا، حج لازم نہیں ہوگا۔ حج کے دنوں میں، حج کے مہینوں میں ہی حج کا احرام ان کے یہاں ضروری ہے، لیکن ہمارے یہاں اگر احرام کو اشہر حج کے علاوہ پر مقدم کر دیا تو درست ہے، لہذا اس پر حج ہی لازم ہوگا، عمرہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن امام شافعی کے یہاں اس سے وہ عمرہ ادا کرے گا، عمرہ ہی اس پر واجب ہوگا۔ ہاں اشہر حج میں اگر وہ حج کا احرام باندھتا تو اس پر حج لازم ہوتا، لیکن اس نے اشہر حج کے علاوہ میں احرام باندھا ہے تو امام شافعی کے یہاں اس پر عمرہ واجب ہوگا۔ وہ حج کرے گا۔ الاصل عندنا ان من احل بالحج فی غیر اشہرہ وهو من اہل الاحلال۔ اصل اور ضابطہ یہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جس شخص نے حج کا احرام باندھا اشہر حج کے علاوہ میں اور وہ احرام باندھنے والوں میں سے ہے تو اس پر لازم ہوگا جس کا اس نے احرام باندھا ہے، اور نہیں لازم ہوگا اس کے علاوہ جس کا اس نے احرام باندھا ہے، جیسا کہ اگر یہ اشہر حج میں احرام باندھتا۔ الاصل عندنا ان العبرۃ فی ثبوت النسب بصحة الفراش وكون الزوج من اهله لا بالتمكن من الوطء وعند الشافعی العبرۃ فی النسب للتمكن من الوطء حقیقتا۔ اصل اور ضابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ثبوت نسب میں اعتبار فراش کی صحت کا ہے،
اور شوہر کا اس کے اہل میں سے ہونا، نہ کہ وطی پر قدرت کا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نسب میں اعتبار حقیقتاً وطی پر قدرت کا ہے۔ ثبوت نسب میں ہمارے نزدیک معتبر فراش کا صحیح ہونا ہے۔ فراش اگر صحیح ہے، یعنی اگر نکاح صحیح ہو گیا ہے تو یہ اس کی بیوی بن گئی، اور شوہر اس کا اہل بھی ہے، یعنی بالغ ہے، نابالغ نہیں ہے۔ یا اسی طرح جو ہے عنین نہیں، مجبوب نہیں، مجبوب الذکر مقطوع الذکر جو ہوتا ہے، تو شوہر اس کا اہل بھی ہے، نابالغ یا عنین یا مجبوب نہیں ہے، تو فراش کا صحیح ہونا ثبوت نسب میں معتبر ہے، اور شوہر اس کا اہل ہو۔ حقیقتاً وطی پر قدرت ضروری نہیں، حقیقتاً وطی پر قدرت ضروری نہیں ہے احناف کے یہاں، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں ثبوت نسب میں حقیقتاً وطی پر قدرت کا اعتبار ہے۔ وطی پر اگر قدرت ہے، ہو گئی ہے، تو پھر تو نسب ثابت ہوگا، اور اگر وطی پر قدرت نہیں ہوئی ہے، وطی نہیں ہوئی ہے، تو پھر نسب ثابت نہیں ہوگا۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور پھر نکاح کے بعد چند سالوں تک وہ غائب رہا، یعنی وطی پر قدرت ہی نہیں ہوئی، ابھی جو ہے میاں بیوی آپس میں ملے ہی نہیں، وہ جو ہے شوہر مثلا سعودی عرب چلا گیا، پھر اسی درمیان بیوی نے بچہ جنم دیا، تو ہمارے نزدیک نسب ثابت ہو جائے گا، اور یہ بچہ اسی کا کہلائے گا، اس لیے کہ یہ اسی کی فراش ہے، اور شوہر جو ہے وہ اس کا اہل بھی ہے، یعنی بالغ ہے، نابالغ نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں نسب ثابت نہیں ہوگا، چونکہ حقیقتاً وطی نہیں پائی گئی ہے، حقیقتاً وطی نہیں پائی گئی ہے، اس وجہ سے ان کے یہاں نسب ثابت نہیں ہوگا، ہمارے یہاں نسب ثابت ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں نسب میں بہت احتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر شادی کے 6 مہینے کے بعد بھی بچہ جن دے، بچہ پیدا ہو جائے، اور مثلا شوہر کی اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تب بھی جو ہے اسی شوہر سے اس کا نسب ثابت ہوگا۔ اور ایسا مثلا احناف کے یہاں ایک اس طرح سے اس کو محمول کر لیا جاتا ہے کہ چونکہ کرامت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کشف و کرامت کے ذریعے بھی انسان بعض اوقات کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اگرچہ حقیقتاً مثلا وہ نہ پہنچ پائے، لیکن ایک گونا تصور اور گمان کے درجے میں ہی صحیح، اور بچے کو حرامی ہونے سے بچانے کے لیے یہ صورت اختیار کی جاتی ہے۔ تو احناف جو ہے ثبوت نسب میں بہت احتیاط برتتے ہیں، اس وجہ سے ان کے یہاں یہ ضابطہ ہے کہ اگر فراش صحیح ہے اور شوہر اس کا اہل ہے، تو بس ثبوت نسب کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں اگر شوہر خود ہی جو ہے انکار کرے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے اور لیان کے لیے تیار ہو جائے تو بات دوسری ہے، لیکن اگر شوہر انکار نہیں کرتا ہے تو نسب اسی سے ثابت ہوگا۔ الاصل، لیکن امام شافعی کے یہاں چونکہ حقیقتاً وطی نہیں پائی گئی ہے، اس وجہ سے ان کے یہاں نسب ثابت نہیں ہوگا، ان کے یہاں وطی پر قدرت ہی ضروری ہے۔ الاصل عندنا ان العبرۃ فی ثبوت النسب بصحۃ الفراش وكون الزوج من اهله لا بالتمكن من الوطء، وعند الشافعی العبرۃ فی النسب للتمكن من الوطء حقیقتاً۔ اصل اور ضابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ثبوت نسب میں اعتبار فراش کے صحیح ہونا کا ہے، اور شوہر اس کے اہل میں سے ہو، یعنی شوہر اس کا اہل ہو، یعنی وطی پر اسے قدرت ہو، عنین نہ ہو، بالغ ہو، لا بالتمکن من الوطی، نہ کہ حقیقتاً وطی پر قدرت کا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں اعتبار نسب میں حقیقتاً وطی پر قدرت کا ہے۔ الاصل عندنا ان من طاف من طواف الزیارت واکثر الطواف فی وقت الطواف اجزاہ عندنا وعند الامام الشافعی لا یجزیہ۔ اصل اور ضابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جس شخص نے طواف زیارت کیا اور اکثر طواف کے وقت میں ہے تو اس کو کافی ہوگا ہمارے نزدیک، اور امام شافعی کے نزدیک کافی نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے طواف کیا، یعنی طواف زیارت، اور اکثر طواف جو ہے وہ طواف کے وقت میں ہے،
مثلا طواف زیارت 12ویں ذی الحجہ کے غروب سے پہلے یہ کر رہا ہے، غروب کا وقت ہے، لیکن اکثر طواف یعنی 3 حصے اور چوتھے حصے کا اکثر چوتھے طواف کا جو چوتھا شوط ہے، چکر ہے، اس کا اکثر حصہ اس نے غروب سے پہلے کر لیا ہے، تو اکثر طواف کے وقت میں پایا گیا، اور باقی جو ہے وہ غروب کے بعد کیا، تو اس کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں اس کی طرف سے یہ بھی کافی نہیں ہوگا، بلکہ پورے 7 چکروں کا پایا جانا ضروری ہے امام شافعی کے یہاں۔ لیکن ہمارے یہاں اگر طواف زیارت کسی نے کیا ہے اور اکثر طواف جو ہے وہ طواف کے وقت میں ہے، مثلا 4 چکر اس نے غروب سے پہلے ادا کر لیے ہیں، 12ویں ذی الحجہ کے غروب سے قبل ادا کر لیے ہیں، تو اس کی طرف سے کافی ہو جائیں گے، لیکن امام شافعی کے یہاں اس کی طرف سے وہ کافی نہیں ہوں گے، بلکہ پورے 7 چکروں کا لگانا ضروری ہے۔ الاصل عندنا ان من طاف من طواف الزیارت واکثر الطواف فی وقت الطواف اجزاہ عندنا وعند الامام الشافعی لا یجزیہ۔ اصل اور ضابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جس شخص نے طواف کیا یعنی طواف زیارت اور اکثر طواف کے وقت میں ہے تو اس کو کافی ہوگا ہمارے نزدیک، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو کافی نہیں ہوگا۔ الاصل عندنا ان كل عصبة لامرأة يلي امر نفسه بنفسه فهو ولي لها جاز له تزويجها ان كانت صغيرة وان كانت كبيرة فبرضاها كالأبي والجد۔ اصل اور ضابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ عورت کا ہر وہ عصبہ جو اپنے معاملے کا اپنی ذات کا ولی ہے تو وہ اس عورت کا بھی ولی ہوگا، اس کے لیے اس کا نکاح کرانا جائز ہوگا اگر وہ صغیرہ ہے، اور اگر کبیرہ ہے تو اس کی رضامندی سے، جیسا کہ باپ اور دادا۔ ہر وہ عصبہ جو اپنی ذات کا ولی ہے تو وہ اس عورت کا بھی ولی ہوگا، یعنی باپ اور دادا کے علاوہ جو اپنی ذات کا ولی ہے، مثلا چچا ہے، بھائی ہے، چچا کے لڑکے ہیں، تو باپ اور دادا کے علاوہ ان کا بھی عورت سے تعلق ہے، یہ بھی عصبہ ہیں عورت کے، اور تو اگر یہ بالغ ہیں یعنی اپنی ذات کی ولایت رکھتے ہیں تو یہ اس عورت کے بھی ولی بن جائیں گے، اور اس عورت کا نکاح کرانا بھی ان کو جائز ہوگا اگر لڑکی صغیرہ ہے، اور اگر کبیرہ ہے تو اس کی رضامندی سے، جیسے باپ دادا کو حق ہوتا ہے۔ لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے، باپ اور دادا کو ولایت اجبار اور ولایت الزام دونوں حاصل ہوتی ہیں، اور چچا یا چچا کے لڑکے یا بھائی ہیں تو ان کو صرف ولایت اجبار کا حق ہوتا ہے صغیرہ پر، ولایت الزام کا حق ان کو نہیں ہوتا۔ ولایت اجبار ولایت الزام اس کو آپ جانتے ہی ہیں۔ ولایت اجبار یعنی نکاح پر مجبور کر دینا، یعنی صغیر اور صغیرہ کا نکاح کرا دینا اور اس پر ان کو مجبور کر دینا، لیکن اس سے یہ نکاح لازم نہیں ہوگا، بلکہ بلوغ کے بعد ان کو خیار بلوغ حاصل ہوگا، وہ چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھیں اور چاہے تو فسخ کرا سکتے ہیں۔ لیکن باپ اور دادا کا کرایا ہوا نکاح یہ لازم بھی ہو جاتا ہے، چونکہ ان کو ولایت الزام بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو صغیر اور صغیرہ پر باپ اور دادا کو ولایت اجبار اور ولایت الزام دونوں ہوتی ہیں، اور دادا کے علاوہ جو دوسرے اولیاء ہیں، دوسرے عصبہ ہیں، ان کو صرف ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ ہے یا کبیر ہے تو پھر اس صورت میں ان کی رضامندی سے ان کو حق ہوگا، یعنی باپ دادا کے علاوہ کو بھی حق ہوگا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں صرف باپ دادا کو حق ولایت حاصل ہوتی ہے، باپ دادا کو ہی حق ولایت حاصل ہوتی ہے، باپ دادا کے علاوہ کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی، باپ دادا کے علاوہ کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی، نہ ولایت اجبار اور نہ ولایت الزام۔ لیکن ہمارے یہاں باپ دادا کے علاوہ کو بھی ولایت حاصل ہوتی ہے، اگرچہ ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے لیکن بہرحال ہوتی ہے، لیکن امام شافعی کے یہاں باپ دادا کو تو ولایت حق ہوتی ہے لیکن باپ دادا کے علاوہ کو ولایت نہیں ہوتی۔ الاصل عندنا ان كل عصبة لامرأة يلي امر نفسه بنفسه فهو ولي لها جاز له تزويجها ان كانت صغيرة وان كانت كبيرة فبرضاها كالأبي والجد۔ اصل ہمارے نزدیک یہ ہے
کہ ہر وہ عورت کا ہر وہ عصبہ جو اپنی ذات کا اپنے معاملے کا ولی ہے تو وہ ولی ہوگا اس عورت کا بھی، اس کے لیے اس کا نکاح کرانا جائز ہے اگر وہ صغیرہ ہے، اور اگر کبیرہ ہے تو اس کی رضامندی سے، جیسا کہ باپ اور دادا، اور اگر کبیرہ ہے تو پھر اس کی رضامندی سے نکاح کرا سکتے ہیں جیسا کہ باپ اور دادا کو حق ہوتا ہے۔ الاصل عندنا ان من وصل الغذاء الى جوفه في حال لا يوصف بالنسيان لصومه كان عليه القضاء كما لو تسحر على ظن ان الفجر لم يطلع فاذا هو طالع۔ اصل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جس شخص کے جوف معدہ پیٹ میں غذا پہنچ جائے ایسے حال میں کہ وہ روزے کے نسیان کے ساتھ متصف نہیں ہے تو اس پر قضا واجب ہوگی، جیسا کہ اگر وہ سحری کرے اس گمان سے کہ فجر طلوع نہیں ہوا ہے حالانکہ وہ طلوع ہو چکا ہے۔ کسی کے پیٹ میں اس طور پر غذا پہنچی کہ وہ روزے کے نسیان کے ساتھ متصف نہیں ہے، یعنی اسے روزے کے نسیان کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے بھول کر کھا لیا، تو ایسی صورت میں اس پر قضا واجب ہوگی، روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ جیسے وہ شخص کہ اگر کسی نے سحری کی اس گمان سے کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی ہے حالانکہ وہ صبح صادق ہو چکی ہے، فجر طلوع ہو چکا ہے، تو جیسے اس کا روزہ نہیں ہوتا اس پر جو ہے قضا واجب ہوتی ہے، ایسے ہی اگر کسی نے اس انداز سے اس کے پیٹ میں غذا پہنچ گئی ہے کہ اسے نسیان کے ساتھ لاحق نہیں کر سکتے، نسیان کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے، تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا واجب ہوگی۔ مثلا کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا گیا، حلق سے نیچے پانی چلا گیا، تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا واجب ہوگی۔ کلی کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے اور وضو کے دوران کلی کرتے ہوئے غلطی سے خطأً حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں خط حلق میں اور حلق سے نیچے پانی چلا جائے تو اسے نسیان کے ساتھ متصف کیا جائے گا، جیسے حالت نسیان میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ایسے ہی خطأً اگر کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ہمارے یہاں خطأً اگر اس کے پیٹ میں کوئی چیز چلی گئی ہے تو خطا اور نسیان میں گویا ہمارے یہاں فرق ہے، لیکن امام شافعی کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام شافعی کے یہاں خطأً اگر اس کے پیٹ میں کوئی چیز چلی گئی ہے، مثلا کلی کرتے ہوئے ہی حلق میں پانی چلا گیا، تو امام شافعی کے یہاں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسا کہ حالت نسیان میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں دونوں میں فرق ہے، نسیان کی حالت میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن خطأً اگر کسی نے کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اس پر واجب ہوگی۔ الاصل عندنا ان من وصل الغذاء الى جوفه في حال لا يوصف بالنسيان لصومه كان عليه القضاء كما لو تسحر على ظن ان الفجر لم يطلع فاذا هو طالع۔ اصل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جس شخص کے جوف میں پیٹ میں غذا پہنچ جائے ایسے حضرت آواز نہیں آ رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے حضرت؟ ہاں، ہمارے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ جس شخص کے پیٹ میں غذا پہنچے ایسے حال میں کہ وہ نسیان کے ساتھ متصف نہیں ہے روزے کے، تو اس پر قضا واجب ہے، جیسا کہ اگر وہ سحری کرے اس گمان سے کہ فجر طلوع نہیں ہوا حالانکہ وہ طلوع ہو چکا ہے۔ الاصل عندنا ان كل فعل استحق فعله على جهة بعينها فعلى اي وجه حصل كان من الوجوه المستحق عليه كرد الوديعة والغصب۔ اصل اور ضابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے، ہر وہ فعل جس کا کیا جانا ایک متعین طریقے پر واجب ہو تو وہ جس طریقے پر بھی حاصل ہوگا مستحق علیہ کے وجوہ میں سے ہوگا، جیسا کہ ودیعت اور غصب کا لوٹانا۔ ہمارے یہاں یہ ضابطہ ہے کہ شریعت نے جس فعل کی ادائیگی کے لیے کوئی طریقہ متعین کیا ہے
تو وہ جس طریقے پر بھی حاصل ہوگا وہ مستحق علیہ کے وجوہ میں سے ہوگا، یعنی وہ واجب کی طرف سے مانا جائے گا، واجب کی ادائیگی ہو جائے گی، جیسا کہ ودیت اور غصب کا لوٹانا۔ مثلا مال ودیت کا لوٹانا مودع پر ضروری ہوتا ہے، یا ایسے ہی غاصب پر مال غصب کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر مودع نے مال ودیت کو یہ کہہ کر کے لوٹایا کہ یہ لو میری طرف سے تحفہ ہے، تو اس پر گویا اس کی ادائیگی ضروری تھی، لیکن کیا کہہ کر لوٹایا کہ یہ لو میری طرف سے تحفہ ہے۔ مودع کو مودع نے مال ودیت اس انداز سے لوٹایا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، تب بھی یہ ودیت کی ادائیگی سمجھی جائے گی، اور مستحق علیہ کے وجوہ میں سے ہوگا، یعنی اس مال ودیت کی ادائیگی درست ہو جائے گی، جو اس پر اس مال ودیت کی ادائیگی ضروری تھی، واجب تھی، تو اس کی ادائیگی ہو جائے گی، ادائیگی سمجھی جائے گی۔ ایسے ہی غاصب نے مال غصب کو اس انداز سے لوٹایا کہ یہ لو میری طرف سے ہدیہ ہے، ہبہ ہے، تحفہ ہے، تب بھی جو ہے یہ رد غصب سمجھا جائے گا، یعنی غاصب نے گویا جس کا مال تھا، جو مالک تھا، اس کو وہ مال لوٹا دیا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رد ودیت اور رد غصب کا یہ طریقہ شریعت نے مشروع نہیں کیا ہے، لہذا اس انداز سے اگر کسی نے رد ودیت اور رد غصب کیا ہے تو اس کے ذمے مال ودیعت جو کا تو واجب رہے گا، اسی طرح مال غصب اس کے ذمے جو کا تو واجب رہے گا، اور یہ چیزیں ہبہ یا ہدیہ سمجھی جائے گی، تحفے کے طور پر سمجھی جائیں گی۔ لیکن ہمارے یہاں جس چیز کا کیا جانا ایک متعین طریقے پر واجب ہو، تو وہ جس طریقے پر بھی حاصل ہوگا وہ مستحق علیہ کے وجوہ میں سے ہوگا، یعنی وہ واجب ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ رد ودیت کو اگر یہ کہہ کر لوٹایا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، تب بھی رد ودیت ہو جائے گا، اور ایسے ہی رد غصب بھی ہو جائے گا۔ غاصب نے یہ کہہ کر کے لوٹایا کہ یہ لو میری طرف سے ہبہ ہے یا ہدیہ ہے، تب بھی یہ رد غصب ہو جائے گا۔ لیکن امام شافعی کے یہاں اس کے ذمے مال ودیت جو کا تو رہے گا اور یہ چیز ہدیہ ہو جائے گی، یا غاصب کے ذمے مال غصب جو کا تو باقی رہے گا اور یہ چیز ہدیہ اور ہبہ سمجھی جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں واجب کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اسی کو اس ضابطے میں بیان کیا ہے، دیکھو ترجمہ۔ اصل اور ضابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ فعل جس کی ادائیگی ایک متعین طریقے پر واجب ہو، مستحق فعل ہو، جس کا فعل مستحق ہو یا جس کی ادائیگی واجب ہو، علی جہت بعینہا ایک متعین طریقے پر، فعلی ای وجہ حصل، تو وہ جس طریقے پر بھی حاصل ہو، کان من الوجوہ المستحق علیہ، تو وہ مستحق علیہ کے وجوہ میں سے ہوگا، یعنی جو چیز واجب ہے اس کے طریقوں میں سے اس کی ادائیگی سمجھی جائے گی۔ کرد الودیعۃ والغصب، جیسا کہ ودیت اور غصب کو لوٹانا۔ الاصل عندنا ان كل صدقۃ قدرتها الشریعۃ بالآسع فهو من الحنطۃ نصف صاع وعنده مد۔ اصل اور ضابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ صدقہ جس کو شریعت نے صاع کے ذریعے مقدر کیا ہو، متعین کیا ہو، تو وہ حنطہ میں سے نصف صاع ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں ایک مد ہے۔ یعنی مثلا کفارہ یمین اگر کوئی صاع کے ذریعے ادا کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں گیہوں میں سے نصف صاع ہوگا، اور امام شافعی کے یہاں ایک مد ہوگا۔ یہ پیمانے ہیں، صاع بھی ایک پیمانہ ہے اور مد بھی ایک پیمانہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صاع یہ ایک پیمانہ ہے، اس کی مقدار ہے 80 روپے کے سیر سے 3.5 سیر کے برابر ہوتا ہے۔ 80 روپے کے سیر سے 3.5 سیر کے برابر ہوتا ہے۔ اور یہ مد یہ بھی ایک پیمانہ ہے جس کی مقدار اہل عراق کے نزدیک 2 رتل اور اہل حجاز کے نزدیک 1 رتل اور تہائی رتل، 1 رتل اور تہائی رتل ہے۔ رتل کیا ہے؟ یہ 12 اوقیے کا ایک وزن ہوتا ہے، 12 اوقیے کا ایک وزن، یعنی 40 تولہ ہوتا ہے۔ یہ اوقیہ کیا ہے؟ اوقیہ نصف رتل کا چھٹا حصہ، نصف رتل کا چھٹا حصہ۔ یہ جو پیمانے ہیں اس سے متعلق کچھ کتابیں ہیں، مثلا الاوزان المحمودہ، یا اور بھی جو ہے کچھ کتابیں ہیں، آپ وہ کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو اس میں تفصیلات ملیں گی، یعنی آج کے پیمانوں کے لحاظ سے وہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی کہ یہ رتل اور اسی طرح جو ہے اوقیہ یا
سا ہے. بہرحال یہاں ضابطے میں بیان کیا ہے کہ ہر وہ صدقہ جس کو شریعت نے سا کے ذریعے متعین کیا ہو تو وہ حنطہ میں سے نصف سا ہے، نصف سا. اور امام شافی کے یہاں وہ ایک مد ہے، امام شافی کے یہاں ایک مد ہے. اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، امام شافی کے یہاں ایک سا جو ہے 2 مد کا ہوتا ہے، اور ہمارے نزدیک ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے. امام شافی کے یہاں ایک سا 2 مد کا ہوتا ہے اور ہمارے نزدیک ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے. چنانچہ اگر کوئی گندم یعنی گیہوں سے صدقہ ادا کر رہا ہو تو نصف سا دینا واجب ہے. نصف سا کتنا ہوگا امام شافی کے یہاں؟ یعنی 1 مد کافی ہو جائے گا. اور ہمارے نزدیک نصف سا کتنا ہوگا؟ یعنی 2 مد لازم ہوں گے، 1 مد کافی نہیں ہوگا، 1 مد کافی نہیں ہوگا. الاصل عندنا ان كل صدقة قدرتها الشریعة بالآسع فهو من الحنطة نصف ساع وعنده مد. اصل اور ضابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ صدقہ جس کو شریعت نے سا کے ذریعے متعین کیا ہو تو وہ حنطہ یعنی گندم میں سے نصف سا ہے، اور امام شافی کے یہاں ایک مد ہے.